اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ آج کی کہانی اللہ پہ توکل کی کہانی۔ اللہ پہ توکل اسے کہتے ہیں کہ جب حالات آپ کے موافق نہ ہوں، جب آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، جب چاروں طرف گھٹا گھور اندھیرا ہو، آپ کسی معاملے میں بے تحاشا الجھ گئے ہوں، لیکن نہ اس میں سے نکلنے کے آپ کے پاس حل ہو، نہ آپ اس سے جان چھڑا کے بھاگ سکتے ہوں اور نہ آپ نکل کے کہیں جا سکتے ہوں۔ ان ساری چیزوں میں پھر اپنے رب پہ یقین رکھنا، اپنے رب کے آگے سجدہ کرنا، اپنے رب کے آگے ہاتھوں کو بلند کر دینا اور اپنا معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دینا کہ یا اللہ، میں بہت بے بس اور کمزور ہوں، مجھ سے یہ نہیں حل ہو سکتا، لیکن مجھے پورا اعتماد اور یقین ہے کہ صرف تو ہی ہے جو اس کو حل کر سکتا ہے، تو ہی ہے جو مجھے ان مسئلوں سے نکال سکتا ہے، تو ہی ہے جو ان اندھیروں میں روشنی کے دیے جلا سکتا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اپنے رب پہ توکل کرنا کہ میرا رب کبھی میرے توکل کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آج کی کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ آئیے آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دوستوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں ایک آدمی رہا کرتا تھا جو کہ بہت نیک اور پارسا تھا، اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا، لیکن اس کے معاشی حالات بہت خراب تھے اور بیوی بھی بہت سخت زبان کی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 3-4 دن ہو گئے اس کو کوئی کام نہ ملا۔ وہ بیچارہ بار بار باہر جاتا، صبح سے شام تک جاتا اور خالی ہاتھ لوٹ آتا۔ بیوی کا غصے سے برا حال تھا۔ بیوی نے کہا، اگر کل تم کھانے کے لیے کچھ نہ لے کر آئے تو گھر واپس نہ آنا۔ واقع کرتے ہوئے آج 3 دن ہو گیا ہے۔ وہ صبح اٹھا اور خاموشی سر جھکا کر باہر چلا گیا، لیکن قسمت دیکھیے کہ آج پھر اسے کام نہ ملا۔ وہ تنگ آ کر جنگل کی طرف چلا گیا اور بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرنے لگا۔ اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، مجھے کوئی کام نہیں مل رہا، میں کس منہ سے اپنے گھر جاؤں؟ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ غرض کہ وہ صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، تسبیح، نماز، قرآن پاک کی تلاوت سب کرتا رہا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہا صبح سے شام تک، اور رات کو گھر لوٹ آیا۔ بیوی نے اسے خالی ہاتھ دیکھا تو وہ چراغ پا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میرے مالک نے کہا ہے کہ جب کام پورا ہو جائے گا، جب مزدوری ملے گی۔ یہ سن کے بیوی خاموش ہو گئی۔ غرض کہ دوسرا دن بھی ایسے ہی نکل گیا۔ وہ بیچارہ کام کرنے گیا، اسے پھر کوئی کام نہ ملا۔ وہ خاموشی سے گھر لوٹ آیا۔ بیوی نے خوب شور شرابہ کیا تو اس نے بتایا کہ مالک نے کہا ہے کام پورا ہو جائے گا تو مزدوری دے گا۔ تیسرا دن گزر گیا، اسے گھر جاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی، وہ کس منہ سے گھر جائے۔ اس کے بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہیں اور بیوی کی بدمزاجی کی وجہ سے وہ ڈر بھی رہا تھا۔ غرض کہ وہ اپنے دروازے تک پہنچا اور پھر خاموشی سے واپس آنے لگا تو اس کے گھر سے بہت عمدہ قسم کے کھانے کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ اتنے میں اس کی بیوی دروازے پر آئی اور بولی، تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ جلدی آؤ گھر پر، میں نے کھانا تیار کر لیا ہے، اور تمہارا مالک تو بہت ہی اچھا ہے۔ تم نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ جس کا اتنا زیادہ اس نے اجرت بھیجی ہے؟ اس نے کہا، اجرت؟ کس نے اجرت دی ہے؟ اس نے کہا، ایک شخص آیا تھا 2 بورے بھر کے راشن کے، اور یہ لفافے میں پیسے دے گیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جو اس نے کام کیا تھا وہ اس کی اجرت دے کے جا رہا ہے اور آگے بھی دیتا رہے گا۔ یہ سن کے وہ شخص رونا شروع ہو گیا۔ بیوی نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی اور کہا، کیوں روتے ہو؟ اتنا اچھا مالک کہاں ملتا ہے؟ تو اس نے ساری بات سچ سچ اپنی بیوی کو بتا دی کہ بے شک میرا اللہ سب سے بہترین مالک ہے، اور وہ کسی کی عبادت، کسی کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اور جو اپنے رب پہ توکل کرتا ہے اس کا رب کبھی اسے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ یہ سن کر اس کی بیوی بھی رونا شروع ہو گئی اور دونوں نے اللہ پاک کا خوب شکر ادا کیا۔ دیکھا دوستوں، اپنے حالات جیسے بھی ہوں، لیکن جب ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ میرا رب کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، تو ہمارا رب واقعی ہی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔